یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دوستوں، میاں بیوی کو لے کر بہت سی باتیں ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے نہیں ملنا چاہیے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہر جگہ پر اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ صرف اسلام میں 4 جگہ ایسی ہیں، 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے ہم بستر ہونے پر منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ان 4 جگہوں پر کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں، کہیں پر کوئی مناہی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا عبادت میں شمار ہے۔ اب آپ کو وہ 4 جگہ بتاتے ہیں، آپ کو وہ 4 موقع بتاتے ہیں جہاں پر اسلام میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ دوستوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت سے ہے، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس میں جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ دوستوں، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جب ایک انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد میں وہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہے۔ دوستوں، جب ایک آدمی حج عمرہ پر جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے، اس کے بعد میں جب وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے، یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ دوستوں، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب بیوی کے پیریڈز ماہواری شروع ہو جائیں تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ اس دوران ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام بھی ہے کہ حیض کی حالت میں آپ کبھی بھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہ کریں، یعنی کہ صحبت نہ کریں۔ نمبر 4، اعتکاف میں۔ دوستوں، چوتھی جگہ ہے اعتکاف، یعنی کہ جب کوئی انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اس کے بعد میں ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک میاں بیوی کا ملنا جائز نہیں ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اعتکاف رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجد میں یا اپنے گھروں میں لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔
क्योंकि एतिकाफ़ की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो दोस्तों, इस्लाम में ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर बीवी के साथ में हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि इन 4 जगहों पर सोहबत करना हराम है। इसके अलावा आप कभी भी और कहीं भी किसी भी दिन, किसी भी वक्त, दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त, दिन हो या रात, आप अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बल्कि मियाँ और बीवी का आपस में मिलना और एक दूसरे का मोहब्बत करना भी एक इबादत में शुमार है। बल्कि मियाँ और बीवी का आपस में मिलना और एक दूसरे का मोहब्बत करना भी एक इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, हम बिस्तरी, सोहबत या मुबाशरत ये एक ऐसा काम है जो शरीयत के दायरे में रह कर किया जाए तो इंसान को सवाब का हकदार बनाता है, और अगर गलत तरीके से किया जाए तो गुनाहगार भी बना देता है। प्यारे दोस्तों, पीछे के मकाम से हम बिस्तरी करना इस्लाम में सख्त गुनाह बताया गया है और शरीयत ने इसे नापसंदीदा बताया है। कौम लूत पर अल्लाह तबारक व तआला का आजाब इसी गलीज़ काम की वजह से आया, क्योंकि उस कौम के लोग औरतों के साथ साथ मर्दों के साथ भी हम बिस्तरी किया करते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी के 2 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और साथ ही साथ ये तरीके शरीयत में भी पसंदीदा बताए गए हैं। देखिए वो कौन कौन से 2 तरीके हैं। नंबर 1, सबसे पहला तरीका है कि हम बिस्तरी के दौरान बीवी नीचे रहे और मर्द उसके ऊपर रहे। ये सबसे आसान पोजीशन बताई गई है और इसमें हमल ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये सबसे आम तरीका है। दूसरा तरीका है कि मर्द सीधा बैठ जाए और बीवी उसकी गोद में बैठ जाए, यानी कि रानों पर। ये तरीका शरीयतन जायज़ और पसंदीदा बताया गया है। दोस्तों, कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप कोई भी काम करें लेकिन शरीयत के दायरे में रह कर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, चाहे वो हम बिस्तरी ही क्यों ना हो। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब मुसलमानों को सिरातल मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।